بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا۔ سورۃ النساء آیات 137 سے 139۔ ان الذین یقیناً جو لوگ آمنوا ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، ثم ازدادوا کفراً پھر وہ بڑھ گئے کفر میں۔ یعنی ان لوگوں سے مراد منافقین ہیں جو مسلمان تو ہو گئے مگر جب کوئی فائدہ دیکھتے تو ایمان کی طرف بڑھ جاتے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی تو کافر ہو جاتے۔ یہ لوگ مشرکین اوس خزرج میں سے بھی تھے اور یہود مدینہ میں سے بھی۔ اب بھی بے شمار مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، جب تک فائدہ مل رہا ہے، اپنی من کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ سے وہ راضی ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، تکلیف آ گئی تو پھر اللہ کی عبادت چھوڑ دی۔ اس لیے یہ یہاں پر اب وہ کیفیت کہ وہ لوگ پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، پھر کفر اختیار کرتے ہیں، پھر اسلام قبول کرتے ہیں، پھر کفر اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ کفر پر قائم رہے اور اسی پر مر بھی گئے، کیونکہ کفر کا یہی وہ درجہ ہے جس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر بھی ایمان لے آئے اور توبہ تائب ہو جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لے تو اس کے لیے بخشش ہے۔ یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر اسے چھوڑ دیا، پھر اسے قبول کیا، پھر اسے چھوڑ کر گمراہی کو قبول کر لیا، اور پھر گمراہی میں ہی پڑے رہے یہاں تک کہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو مرنے کے بعد ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس صورتحال تک پہنچنے کے بعد اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 اور سورہ منافقین کی آیت نمبر 3 اور سورہ نساء آیت نمبر 18 میں بھی بیان فرمایا۔ اس لیے فرمایا ثم ازدادوا کفراً، پھر وہ بڑھ جاتے ہیں کفر میں۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیغفر لہم کہ بخش دے ان کو، معاف کر دے ان کو، کیونکہ وہ کفر پر پہنچ چکے ہیں، اللہ کا انہوں نے انکار کر دیا ہے اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر، رشد و ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی راہ پر چل پڑے ہیں، لہٰذا نہ انہوں نے توبہ کی، نہ استغفار کیا، اور نہ ان کے لیے بخشش ہے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو ہدایت دے دے سبیلا، سیدھے راہ کی، کہ جب وہ لوگ خود ہی کفر اختیار کرنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اس کے لیے ہے جو طالب ہدایت ہے، جس کے دل میں تمنا ہے، جو اپنی خواہشات کو ترک کرنے والا ہے اور صراط مستقیم کا راہی ہے، صراط مستقیم کا متلاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ بشر المنافقین، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ کہ یقیناً ہے ان کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ بشارت خوشی کی خبر کو کہتے ہیں، یہاں بطور طنز کہا گیا ہے کہ منافقین کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، جو مسلمانوں کے بجائے کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ ان سے فائدہ لیں۔ اس لیے فرمایا الذین، جو لوگ یتخذون الکافرین بنا لیتے ہیں کافروں کو، اولیاء، ولی کی جمع اولیاء، دوست، ساتھی، جگری یار۔ ان کی دوستیاں اور یاریاں سب کس سے ہیں؟ کافروں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر، من دون المؤمنین، مومنوں کے بجائے۔ مومنین کو چھوڑ کر، ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر یہ اہل ایمان تھے تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی صحبتیں، ان کی دوستیاں بھی اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ہوتی تو ان کا ایمان مزید بڑھتا رہتا۔ ان کا کیونکہ صحبت کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی انسان کو نیک لوگوں کی صحبت میسر آ جاتی ہے تو وہ نیک بن جاتا ہے، اور اگر انسان کو بد لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ بد ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومنین کو چھوڑ کر جب یہ منافقین اور کافرین کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہیں تو نتیجہ ان کا یہی ہے کہ ان کو پھر عذاب کا
عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایبتغون، کیا یہ لوگ چاہتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، یعنی یہ عزت چاہتے ہیں کن کے پاس؟ کافروں کے پاس، حالانکہ عزتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فإن العزت، پس یقیناً جو عزت ہے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعا، سب کی سب، یعنی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نے فرمایا کہ عزت کافروں کی دوستی میں نہیں، بلکہ وہ تو سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہی بات سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں اور سورہ منافقین کی آیت نمبر 8 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو اب یہاں کیونکہ منافقین کا صورتحال یہ تھی، تو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، لیکن منافقین کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ عزت اصل میں ہے کہاں۔ اب اللہ کے ہاں عزت تو کفر کی وجہ سے گئی، یہ کافروں سے دوستیاں رکھ رہے ہیں، اب اللہ کے ہاں ان کی عزت نہیں رہی، اور کفار کے پاس بھی عزت نہیں رہی، کیونکہ جو ان کی دوہری روی ہے اور جو ان کا دوغلا پن ہے، یہ اب کافروں کے پاس بھی قابل اعتبار نہیں رہے۔ تو ایسا شخص جو سیدھی راہ کو چھوڑ کر منافقت کی راہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے، نہ اس کی مسلمانوں میں عزت ہے اور نہ ہی کافروں میں عزت ہے۔ عزتیں اللہ کے پاس ہیں جب انسان اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کرتا ہے اور صراط مستقیم کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عزت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔